الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا علمنا رشدنا وعيذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں دوستو، درس قرآن و درس حدیث کے ضمن میں رمضان المبارک کے توسط سے اور رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ روزے کی فرضیت اور روزے کے مقاصد، اس کا بیان گزشتہ جمعے چل رہا تھا کہ روزے کی فرضیت کیا ہے اور روزے کے مقاصد کیا ہیں۔ کچھ قرآن پاک کی آیات میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعے تلاوت کی تھی، اس میں سے ایک آیت آج بھی تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ پچھلے جمعے تفصیل سے کر دیا گیا تھا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو یہ تمام ڈسکشن پچھلے جمعے میں مکمل ہو چکی تھی، اور آج میں نے آپ کو کہا تھا کہ روزے کے متعلق چند احادیث مبارک ہیں جو میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ کسی بھی چیز کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے اس کے مقاصد ہمارے سامنے ہونے چاہیے۔ آپ جب رزق کمانے جاتے ہیں، اپنے کوئی کاروبار کے لیے جاتے ہیں، تو آپ کے سامنے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنے رزق کو اچھے انداز میں کریں گے، اچھے پیسے کمائیں گے تو ملے گا کیا 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 چیزیں اس کے بدلے میں آپ دنیا کی آسائشیں خرید سکیں گے، وہ تمام مقاصد سامنے رکھ کر آپ اپنی روزی کی جگہ پر جاتے ہیں اور رزق کمانے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ تو جب تک کسی چیز کا مقصد آپ کے سامنے نہ ہو تو تب تک کوشش میں پوری جان نہیں آتی، وہ سعی لا حاصل ہو جاتی ہے، وہ کوشش ایک کمزور کوشش ثابت ہوتی ہے۔ تو جب تک روزے کے مقاصد ہمارے سامنے نہیں ہوں گے کہ روزے نے کرنا کیا ہے، تب تک روزہ رکھ تو لیں گے رسمن، ہم اسے کہتے ہیں ریچولز، ہمارے بزرگ رکھتے رہے، ہمارے والد دادا پر دادا، گھر میں ہم نے روزے کی روٹین دیکھی، ہم نے بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کبھی یہ سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ روزے کے مقاصد کیا ہیں، روزہ کس وجہ سے فرض ہوا، روزے کا مقصد حاصل کیا ہونا چاہیے، کیا 30 روزوں کے بعد یہ مقصد حاصل ہوا تو وہ 30 روزوں کا فائدہ ہوا، اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے پھر گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے کہ روزے کے مقاصد تو پورے نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے روزے تم پر کس لیے فرض کیے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ تقوی کیا ہے، کہ پہلے تو ڈر۔ کس سے ڈر؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل السراج وقمرا منیرا۔ تو ڈرنا اس ذات سے ہے جس نے، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ڈرنا اس ذات سے ہے جس نے آسمان میں برج بنا دیے، اور وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا، اور اس نے آسمان میں چمکتا ہوا چراغ سورج بنا دیا اور چاند بنا دیا۔ ڈرنا اس ذات سے ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو ڈرنا تو ہم نے اس ذات سے ہے، پہلے ڈرنا ہے پھر بچنا ہے۔ تو تمام معروفات جن کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا وہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور تمام منکرات جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ان سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کا نام تقوی ہے۔ اب جس ذات نے ہمیں روکا
پہلے اس ذات کا میں بار بار آپ کو اس لیے آیت تلاوت کرتا ہوں کہ اس ذات کا عظیم حیولہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ وہ ذات کتنی عظیم ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے، وہ وراء الورا ہے، ثم وراء الورا ہے، وہ کسی کے خیال میں نہیں آ سکتی۔ جب اس ذات کا حکم ہمارے اوپر آئے گا تو ہمیں پھر حکم کو اسی طرح ماننا چاہیے، اس ذات کو ذہن میں رکھتے ہوئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی بندگی ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب روزے کے مقاصد سمجھ لیجئے کہ ہمارے اس جسم کے دو حصے ہیں، ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے۔ ہمارا ایک مادی وجود ہے جس کی پرورش پورا سال کرتے رہتے ہیں، وقت پر کھانا کھاتے ہیں، وقت پر پانی پیتے ہیں، وقت پر ورزش کرتے ہیں، تمام آسائشوں سے لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اس مادی وجود کی پرورش کرتے رہتے ہیں۔ اس مادی وجود کرتا کیا ہے آپ کے ساتھ؟ اس میں ایک نفس امارہ بھی لگا ہوا ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، یہ تو مجھے برائی پر اکساتا ہے اگر مجھ پر میرا اللہ رحم نہ کر دے۔ تو پورا سال ہم اس مادی وجود کی پرورش کرتے رہتے ہیں، کھانے پینے کے لحاظ سے بھی، اور جو نفس امارہ ہمیں اکساتا رہتا ہے ان غلاظتوں میں بھی ملوث رہتے ہیں ہم، جس میں بد نظری شامل ہو جاتی ہے، جھوٹ بولنا، رشوت ستانی، سود کا کھانا، کسی کا مال کھانا، حق کھانا، غرض جتنے منکرات ہیں ہم ان کی پرواہ نہیں کرتے اور اس نفس امارہ کے پیچھے بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ تو کس وجود کی پرورش کی ہم نے؟ اپنے مادی وجود کی پرورش کی ہم نے پورا سال، اور جو روحانی وجود تھا ہمارے اندر اس کو ہم نے بھلا دیا، اس کو پسے پشت ڈال دیا۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ تم نے تو دنیا کی زندگی کو آگے کر رکھا ہے، تم نے دنیا کی زندگی کو ہی ترجیح دی ہوئی ہے، جبکہ آخرت خیر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی ہے۔ ہم پورا سال یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ایک روحانی وجود بھی ہے جس کی ہم نے پرورش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ جب آدم کی تخلیق کی علیہ السلام تو فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اپنی روح میں سے کچھ اس میں پھونک دوں تو تم ہو جانا سجدے میں، تم گر جانا سجدے میں۔ اس روحانی وجود، یہ نفس لوامہ ہے ہمارے اندر۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ نے اس نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے، یہ وہ نفس لوامہ ہے جو میں ہر اچھی چیز کا حکم دیتا ہے اور ہر بری چیز کرنے پر دل میں ہمیں کوفت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ نفس لوامہ ہے۔ ہم پورا سال نفس امارہ کی پرورش کرتے رہے جو برائی پر اکساتا ہے، نفس لوامہ کو ہم نے دبا کر رکھا۔ تو اب یہ ایک مہینہ آ گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو گے۔ کھانا پینا جب چھوڑو گے تو تمہارا مادی وجود کمزوری کا شکار ہو جائے گا۔ تو پھر ساتھ جب ایک چیز کمزور ہوتی ہے تو پھر دوسری چیز طاقتور ہوتی ہے۔ اگر ہم نے اس مہینے میں یہ محسوس نہ کر پائے کہ مادی وجود تو کمزور ہوا اور روحانی وجود کو طاقت نہ مل سکی اور تقوی اختیار نہ کر سکے، تو پھر تو روزے کا مقصد ہی فوت ہو گیا۔ کہ بھوک تو برداشت کرتے رہے، پیاس بھی برداشت کرتے رہے، لیکن آخر میں یہ پتہ چلا کہ جو روحانی وجود ہمارے اندر ہے، جو روح ہمارے اندر ہے، اس کو تقویت حاصل نہیں ہوئی۔ اس کو تقویت کیسے حاصل ہوگی؟ جب اس کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا۔ آپ کو محسوس ہونے لگے گا کہ ہر اچھا کام کرنے پر آپ کو خوشی ہو رہی ہے اور ہر برا کام کرنے پر دل گرفتہ ہو رہا ہے، دل میں گھٹن محسوس ہو رہی ہے، بد نظری ہو گئی، جھوٹ بول لیا، غیبت کر دی، رشوت ستانی،
غرض جتنے بھی منکرات تھے یہ کرنے پر اگر دل گرفتہ ہو گیا، دل مجبور ہو گیا، دل میں کوفت اور پشیمانی آ گئی، تو سمجھ لینا کہ روحانی وجود کو طاقت حاصل ہو رہی ہے اور نفس لوامہ جو ہے وہ مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ اب رمضان کریم کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سن لو۔ ابھی اس کے بارے ایک طویل ڈسکشن موجود ہے کہ جب روح کو تقویت حاصل ہوتی ہے، جب روحانی وجود مضبوط اور طاقتور ہو جاتا ہے، تو کون کون سی خوبیاں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ وہ سورۃ المومنون میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وہ سورۃ الفرقان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو تمہارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو محسوس کر لینا کہ بے روحانی وجود کو ترفع حاصل ہو گیا ہے، تمہاری روح طاقتور ہو گئی ہے، تمہارا مادی وجود جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ یہ تو میرے بھائیو چند صفات میں نے بیان کی ہیں آپ کے سامنے کہ وہ لوگ جن کا روحانی وجود طاقت پکڑ جائے، جن کے روحانی وجود کو ترفع حاصل ہو جائے، جن کی روح میں بشاشت آ جائے، جن کا نفس لوامہ جاگ جائے، ان کے اندر پھر یہ خصوصیات پیدا ہوتی ہیں۔ اس ایک ایک خصوصیات یہ عربی میں قرآن کریم سورۃ المومنون میں نے تلاوت کی، یہ تمام باتیں عربی میں ہیں۔ اس کا ترجمہ ایک ایک آیت کا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا کیا خصوصیت ہوں، لیکن وقت کی بہت ساری کمی ہے۔ اس پورے رمضان میں تمام جمعہ مبارک بھی گزر جائیں تو میں شاید اس کا ترجمہ مکمل نہ کر سکوں۔ سورۃ الفرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح بیان کرتے گئے کہ دن اور رات کو بنایا خلفۃ لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ میرے بھائیو یہ پورا رکوع چلتا جائے گا اور وہ تمام خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے جائیں گے کہ جب روحانی وجود ترفع لے لیتا ہے، روح طاقتور ہو جاتی ہے، نفس لوامہ طاقتور ہو جاتا ہے، تو انسان کے اندر کیا کیا خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا۔ یہ آیت میں درمیان میں ابھی بھولا تھا جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کر دی۔ یہ سورۃ الفرقان اور سورۃ المومنون، اس کی تمام آیات پھر کسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ روحانی وجود کی طاقت کی خصوصیات کیا کیا نظر آنی چاہیے، وہ کون سی خصوصیات ہیں جو آپ کو اپنے نظر آئیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب آپ کا روحانی وجود ترقی کر گیا ہے، ترفع ہو گئی ہے، آپ کے مادی وجود پر حاوی ہو گیا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو احسن تقویم آپ کا روحانی وجود ہے۔ اب اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد یقول القرآن ای ربی انی منعته الطعام والشہوات بالنہار فشفنی فیہ ویقول القرآن منعته النوم باللیل فشفنی فیشفعانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں جلیل القدر، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا، قال الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کہ قرآن اور روزے اور قرآن قیامت کے روز اللہ کے بندے کی شفاعت کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے رہتے ہیں،
کہ قیامت کے روز کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے، ہاں مگر جس کو اللہ اجازت دے دے۔ تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ روزوں کو بھی اجازت ملے گی، قرآن کو بھی اجازت ملے گی کہ وہ انسان کے حق میں شفاعت کریں، سفارش کریں، اللہ کے سامنے سفارش کر دیں اس کی۔ تو روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام، روزے کہیں گے آئی ربی، اے میرے پروردگار، انی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، میں نے اس شخص کو کھانے پینے سے بھی روکے رکھا، اور شہوات جو اس کے اندر لذات تھیں، جو تمام شہوات اس کے اندر ہیں، ان سے بھی روکے رکھا۔ یہ بد نظری سے بھی بچتا رہا، یہ اپنی بیوی کے قریب بھی نہیں گیا، اس نے کوئی اور گناہ بھی نہیں کیا، تمام گناہوں سے یہ بچتا رہا، میں نے اسے روک کے رکھا۔ جیسے گھوڑے کی لگامیں جب کھینچ لو تو گھوڑا رک جاتا ہے، تو روزہ کہتا ہے میں نے اس شخص کی لگامیں کھینچ لی تو یہ رک گیا، کھانے پینے سے بھی رک گیا، اور تمام شہوات سے بھی رک گیا۔ تو آج فشفنی فی، آج قیامت کے روز اے اللہ، روزہ درخواست کرے گا کہ اے اللہ آج اس شخص کے حق میں میری شفاعت کو قبول کر لے، میری سفارش کو قبول کر لے۔ اور قرآن کریم کیا فرمائے گا؟ یقول القرآن منعتہ النوم باللیل، کہ اے اللہ اس رمضان پاک میں نے اس شخص کو رات کے سونے سے منع کر دیا۔ میرے بھائیو، آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تراویح کو اس قاری کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ 1 گھنٹے یا پونے گھنٹے میں ختم کر دے، اور حدیث پاک کیا بیان کر رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس شخص کو پوری رات نیند سے روکے رکھا۔ مطلب یہ یا تو میری تلاوت کرتا رہا یا میری تلاوت سنتا رہا۔ پوری رات اس نے قرآن کے ساتھ گزاری، پورا دن اس نے روزے کے ساتھ گزارا، پوری رات اس نے قرآن کے ساتھ گزاری۔ میرے بھائیوں، پورا سال بھی تو کمانے کے لیے ہے نا، اور اگر 1 مہینہ ہم یہ سوچ لیں کہ پوری رات قرآن کے ساتھ لگا دیں اور پورا دن روزے کے ساتھ لگا دیں، تو قیامت کے روز تو پھر بات بن جائے گی نا۔ تو قرآن یہی سفارش کرے گا کہ میں نے اسے رات بھر نیند سے روکے رکھا، فشفنی فی، تو اے اللہ میری سفارش اس کے حق میں آج قبول فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ فَيَشَفَّعَانِ، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے آج تم دونوں کی شفاعت اس کے حق میں قبول کر لی گئی، اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا گیا، اس کے درجات بھی بلند کر دیے گئے، اس پر جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے، اور اس کا داخلہ جنت میں کر دیا گیا۔ یہ ہے روزے کی اہمیت اور قرآن کی اہمیت، کہ قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ قرآن کو ایسے پڑھیں، ہمارے قراء کرام کے لیے یہ درخواست ہے کہ قرآن کو ایسے پڑھیں جیسے قرآن کو پڑھنے کا حق ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، خدارا آپ کے پیچھے کوئی تراویح میں کھڑا ہو نہ ہو، آپ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھیں، ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تلاوت سے پڑھیں، تجوید سے پڑھیں، قرآن کا حق ادا کریں۔ قیامت کے روز آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کے پیچھے کتنے لوگ تھے، یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے قرآن کیسے پڑھا تھا۔ ایک دوسری حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان بغیر رخصت ولا مرض لم یقضی عنہ صوم الدہر۔ بہت پکڑ والی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھ دی تھی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تاکید سے کہا تھا کہ تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ جس شخص نے بھی اس رمضان میں کوئی روزہ چھوڑ دیا بغیر کسی شرعی عذر کے یا مرض کے، تو پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، بقیہ پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، تو اس ایک روزے کی قضا پوری نہیں کر سکے گا۔ یہ بات
اپنے دل میں اجاگر کر لیں کہ بہت قیمتی مہینہ ہے، بہت قیمتی مہینہ ہے، اس کا ایک ایک پل قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے کا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی شرمندگی پیش کرنے کا مہینہ ہے، اس سے توبۃ النصوح مانگنے کا مہینہ ہے، اس سے استغفار کرنے کا مہینہ ہے، اپنے من کو دھونے کا مہینہ ہے، دل کو صاف کرنے کا مہینہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ پانچواں کلمہ پڑھا ہے میرے بھائیوں، کوئی بہت بڑا عالم کاری نہیں ہوں میں، آپ کو بھی آنا چاہیے، آپ کو بھی آنا چاہیے۔ اس سے اچھی استغفار میں نے اب تک نہیں دیکھی کہ اتنی مکمل دعا ہے، اتنی مکمل استغفار ہے کہ اگر یاد ہو جائے اور دل میں بار بار اسے دہراتے رہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا تم پر۔ ایک حدیث پاک اور آخری سنا کر بس آپ سے اجازت چاہوں گا، کیونکہ روزے میں میرے لیے تھوڑی دیر کے لیے بولنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ روزے کے دوران جو شخص جھوٹی بات سے، مطلب جھوٹ بولنے سے باز نہ آیا اور برے اعمال کرنے سے باز نہ آیا تو پس اللہ کو کوئی حاجت نہیں اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی۔ اگر آپ نے تمام برائیوں سے اجتناب نہ کیا تو آپ کا خالی بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج یہ تین احادیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیں اور آپ کو اس بات کا کانسیپٹ دے دیا کہ ہمارا ایک مادی وجود ہے اور ایک روحانی وجود ہے، اور یہ مہینہ ہمیں اپنے روحانی وجود کو ترفع دینے کا مہینہ ہے، روح کو تراوت کا مہینہ ہے، نفس لوامہ کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے۔ تو ہم سب مل کر عہد کر لیں کہ اس مہینے کا بچا ہوا ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزاریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔